نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 80 نمبر چیپٹر جو ہے، اس سے ہم اپنے سبق کا آج آغاز کریں گے اور اس چیپٹر کے متعلق کچھ آیات اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے پچھلی مجلس میں ہم نے جو چیپٹر شروع کیا تھا، چیپٹر نمبر 79 جو ہے، جو کہ انصاف کرنے والے حکمران کا بیان، اس چیپٹر میں ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو کی تھی، اور اس سے بھی پچھلا جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 78، جس میں حکمران یا ارباب اختیار جو ہے ان کو اپنی رعیت کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ کس طرح سے نرمی اور خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم، اور ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر زور دیا گیا تھا 78 نمبر چیپٹر میں۔ اور پھر 79 نمبر چیپٹر جو ہم نے پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا، تو اس میں ہم یہ دیکھا کہ ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ایک معاشرتی زندگی میں حکومت اور سلطنت جو ہے یا ریاست جو ہے، وہ کس قدر اہم ہے، اور حکومت اور عوام، ریاست اور عوام، حکمرانوں اور عام جو لوگ ہیں، ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، جو ان کے درمیان معاملات ہیں، یا ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، یا ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اہمیت یا اس کی افادیت کیا ہے، اور خاص کر ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس میں اس کا کیا رول ہے، اس ایسپیکٹ کا، جس میں حکومت یا ریاست اور عوام یا عام انسان جو ہے، عام بندہ جو ہے، عام پبلک جو ہے، اس کے درمیان جو رابطہ ہے یا تعلق ہے۔ تو پچھلا جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے کچھ ابتدائی یا بنیادی باتیں جو ہیں ان کو ہم نے یاد دہانی کے طور پر دہرا بھی لیا تھا کہ یہاں پر جو احادیث یا جو بھی ہم بات پڑھیں گے یا دیکھیں گے یا سنیں گے، وہ ایک ایسے معاشرے کے کنٹیکس میں ہے جو کہ جہاں پر حکمران جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مومن ہے، اور وہ اسلام کی اقدار کو، اسلام کے معاملات کو، شریعت کو، دین کو سمجھتا ہے پوری طرح سے، اور اس پر عمل پیرا ہونے والا ہے، اور اس کی جو رعایا ہے وہ اس حکمران کو یا وہ جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ تو نہیں کہنا چاہیے، حاکم ہے یا حکمران ہے اس ریاست کا یا سلطنت کا، اس کو وہ انڈورس کرتے ہیں، اس کو وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ تو اب جب دونوں پارٹیز جو ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن اچھی ہوگی، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، بہترین ان کے ساتھ محبت اور اتفاق والے معاملات ہوں گے، تو یقیناً امن و امان جو ہے وہ بھرپور ہوگا، اور
اس طرح کی معاشرے کی ترقی جو ہے وہ اچھے انداز میں ہوگی۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان کوئی ناچاکی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مخالفت ہے، تو اس صورت میں پھر بہت سارے جو فسادات ہیں یا بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں بگاڑ کا باعث جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ٹاپک جو ہے یہ اس کا اہم ہے کہ کس طرح سے دونوں پارٹیوں کو پہچان لینا چاہیے کہ ان کے اپنے اپنے امور جو ہیں یا ان کے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو کچھ مختلف اینگل سے ہم نے دیکھا کہ ان چیپٹر یا ان جو یہ جو ابواب ہیں ان میں کور ہو رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارے سامنے چیپٹر نمبر 80 ہے، جس کو آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 80 نمبر چیپٹر، اس کا موضوع ہے جائز کاموں میں جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان۔ جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے اس کے بارے میں، اور ناجائز جو کام ہے، جو غیر شرعی کام ہے، جو گناہ کے کام ہیں، ان کاموں میں ان حکمرانوں کی اطاعت سے پرہیز کرنے کا یا منع رہنے کا بیان۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے انڈیویجولی جب ہم آیات کو یا حدیث کو جب ہم دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات یا حدیث جو ہے وہ ایک ہی طرف کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک ہی طرف کو، مطلب کچھ حدیث ایسے ملے گی جس میں حکمران جو ہے اس کی طاقت یا اس کے سامنے مطلب سرنڈر کرنے کا ایک ہمیں پہلو نظر آئے گا کہ عوام جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ حکمران کے سامنے سرنڈر کرے یا حکمران کی اطاعت کرے، حکمران کی باتوں کو مانے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کوئی حدیث ایسے ملے گی جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام جو ہے اس کا خیال رکھے اور اس کے اوپر۔ در حقیقت یہ دونوں جب ہم ان ساری احادیث کو جمع کریں گے تو ہم ایک اوورال سنیریو یہ دیکھیں گے کہ دونوں طرف کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور دونوں طرف کے جو حقوق ہیں، ان دونوں طرف کا یہاں پر تذکرہ ہمیں ملے گا، اور دونوں طرف سے مطلب معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلنے چاہیے۔ تو بہرحال پچھلا جو چیپٹر تھا انصاف کرنے والے حکمران کے بارے میں، اور یہاں پر ہے پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حکمران جو ہے جب عوام اور حکمران کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ بہترین حاکم وہ ہے جو جس سے لوگ محبت کریں اور وہ لوگوں سے محبت کرے۔ تو اس طرح کی ہم نے احادیث دیکھی تھی، اور آج کے ہم چیپٹر میں دیکھیں گے کہ کیوں مطلب کن کاموں میں حکمران جو ہے اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور کن کاموں میں ان کی اس اطاعت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یا اس اطاعت کا کرنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت واضح یا اس کے موضوع سے ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اگر کسی نماز کا نماز سے روکے یا دین کے کاموں میں اگر وہ روڑے اٹکائے گا حکمران، تو اس صورت میں تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اگر وہ دین کی ترویج کرے گا اور ساتھ دے گا مسلمانوں کا، اور اچھے اقدامات کرے گا، اچھی پالیسی بنائے گا اور ویلفیئر کا کام کرے گا، تو دین کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی تو یقیناً ان کے ان کاموں کی یا ان کے اس ایسے حکموں کی اطاعت جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور ون بائی ون اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سامنے آج کا یہ چیپٹر جو ہے وہ انفولڈ کرتا ہے۔ تو حسب روایت امام نووی نے سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، 59 نمبر آیت جو ہے اس کا یہاں پر ریفرنس دیا کہ ایکچولی امام نووی نے اس چیپٹر میں اس آیت کا ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بھی جو تمہارے حکمران ہیں۔ یہ تو آیت جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے، لیکن میری نظر میں یہ پوری آیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس پورے موضوع کے اوپر۔ نہ صرف اس پورے موضوع کے اوپر بلکہ یہ آیت در حقیقت اس کو اگر ہم غور سے پڑھ کر اس کو غور سے تھوڑا سا سمجھ لیں تو ہمارے بہت سارے اختلافی معاملات جو ہیں ان کی طرف یہ ایک کہہ لے کہ ایک قانون کی حیثیت یا ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اصول کیا ہونا چاہیے کہ اگر دو پارٹیز کے درمیان
یا دو لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں ہمیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بہترین رہنمائی جو ہے دنیا زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہترین جو اصول جو ہے وہ اس آیت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کو اگر ہم پوری آیت کو ہم پڑھیں تو 59 نمبر آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے یہی اچھا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی گئی یا ترغیب دی گئی یا اہمیت کا یہاں پر ملا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو کہ صاحب امر ہوں۔ اب یہ صاحب امر جو ہے یا صاحب اطاعت جو ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ حکمران، یہاں پر پہلے ترجمے تو حکمران رکھا، لیکن یہاں پر صاحب امر۔ اب یہ صاحب امر میں ہر طرح کے وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے لیڈ کرتے ہیں کچھ کسی بھی طرح کے لوگوں کو۔ اس میں ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، جو دین کے معاملات میں رہنمائی جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو کہ لوکل سطح کے اوپر مطلب امن و امان کا اور دیگر جو حکومتی امور جو ہیں ان میں اپنا انجام دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں۔ اس میں سلطنت کے اعلیٰ حکمران جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، جو کہ پالیسی بناتے ہیں، جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں، ان کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس میں مختلف طبقے کے جو لوگ جو کسی بھی طرح سے ایک لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں ایک مسلم معاشرے میں، وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں ٹیچرز جو ہیں، عام استاد جو ہیں اسکولوں کے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں کمپنی کے آنر وغیرہ جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کا بندہ یا ہر طرح کا کوئی ایک اتھارٹی جو ہے، جس کے پاس جس کے پاس کوئی طاقت ہے یا جس کے پاس کوئی اثر و رسوخ ہے کہ وہ دوسروں کو لیڈ کرے، وہ صاحب امر میں شامل ہو جائے گا۔ اب جب صاحب امر کی وسعت اس قدر زیادہ ہو گئی، تو اب اگر دوبارہ سے اس آیت کو دیکھیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جن کو تم لیڈ کرتے ہو، یا جو تمہارے لیڈر ہیں، یا جو تمہارے پیش رو ہیں، جو تمہارے رہنما ہیں، ان کی بھی تم اطاعت کرو۔ ہاں، اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو، اگر تمہارا اور ان لیڈر کا، ان صاحب علم کا، ان پیشرو افراد کا، ان حکمرانوں کے ساتھ کسی قسم کا تنازع شروع ہو جائے، کسی قسم کی اختلاف میں پڑ جاؤ، تم کسی معاملے میں کوئی ایک حکم ایسا آ گیا، یا کوئی ایسا رول اینڈ ریگولیشن کی ایک پالیسی ایسی مرتب ہوگی، یا کسی ایسا کام کرنے کا مطلب مطالبہ کر دیا گیا جس میں تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یا تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ اسلام کے اصولوں کو منافی ہے، یا یہ مطلب عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف جب تم اس میں پاؤ، تو پھر اس میں جو بہترین اصول اللہ نے اور یہاں پر تذکرہ کیا، تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین جو شکل تمہارے پاس یا بہترین راستہ تمہارے پاس ہے، تو تم لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا کچھ اختلاف آئے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ہدایات، ان کی رہنمائیاں، قرآن و سنت جس کو ہم بڑے شارٹ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، تو قرآن و سنت کی طرف لوٹو اور دیکھو کہ قرآن و سنت میں تمہیں اس کی کیا گائیڈ لائن ملتی ہے۔ اور جب قرآن و سنت کی گائیڈ لائن تمہارے سامنے آ جائے تو وہ قرآن و سنت کی گائیڈ لائن چاہے تمہارے حق میں جاتی ہو، چاہے تمہارے نظریے کے خلاف جاتی ہو، چاہے تمہیں اس سے فائدہ ہوتا ہو، چاہے تمہیں اس سے کچھ کمپرومائز کرنا یا پیچھے ہٹنا پڑے، تو اس صورت میں تمہیں
اس قرآن و سنت سے جو تمہیں بات ملے گی اس کو تمہیں پک کرنا ہے، اس کو تمہیں اپنانا ہے، اس کو تمہیں قبول کرنا ہے، اور یہ تمہارے لیے لازم ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یا قرآن و سنت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا گیا صاحب امر کو بھی اور عوام کو بھی، اس صورت میں کہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان اگر کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف جو ہے وہ ہو جائے۔ دوسرے جو الفاظ یا آسان ترین الفاظ میں ہے، دنیا کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ روحانی نوعیت کا معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہیں، یا آئلی قوانین کے متعلقہ فیملی کے مسائل ہیں، یا کاروبار وغیرہ ہیں، یا تو ہر طرح کے معاملات، یا کسی بھی طرح کے، یا سلطنت کے امور ہوں، حکومت کی پالیسیاں ہوں، مطلب رولز اینڈ ریگولیشن ہوں، قوانین ہوں جن کا احترام کرنا یا جن کے اوپر عمل کرنا ہے عوام کو، تو ان ساری چیزوں میں جہاں کہیں لگے کہ کوئی اختلاف ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ہے، یا کہیں پر کوئی ڈاؤٹ آ گیا، تو اس صورت میں دونوں پارٹیاں جو ہیں، حکمران بھی، صاحب امر لوگ جو ہیں وہ بھی، اور عوام بھی، عام لوگ جو ہیں ان کی، دونوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اور قرآن و سنت سے ہدایات اور رہنمائی جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں، اور جب وہاں سے رہنمائی مل جائے تو پھر اس کے اوپر وہ اتفاق کریں، اس کے اوپر وہ اپنے دل کو مضبوط کریں، اور اس کے مطابق عمل معاملات کو درست کر لیں۔ یہ خاص کر یہ آیت جو ہے، ہمارے اندر بہت سارے اختلافات جو ہمیں ملتے ہیں بطور خاص، جو مذہبی منافرت کے جو معاملات ہیں اس کی طرف ایک بہترین رہنمائی کرتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم جب اپنے ہی مسلک کو لے کر چلتے ہیں تو ایسے اڑ جاتے ہیں کسی بات کے اوپر کہ ہمارے جو قریب ترین بزرگ جو ہیں، یا وہ لوگ جن کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے اقوال کی طرف، ان کی کتابوں کی طرف محدود کر لیتے ہیں آپ کو، اپنے آپ کو اسی دائرے میں ہم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں جو دائرہ جو جس کے اندر ہمیں جانا ہے وہ ہے قرآن و سنت۔ تو جب بھی کہیں پر ایسا معاملہ ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملے، اور اس کے اوپر آپ اپنا دل جو ہے وہ مطمئن کریں، اس کے اوپر آپ اپنی خود سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب تو ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ساری معلومات اور طرح طرح کے جو وسائل جو ہیں، ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہے، تو ہم خود اپنی مدد سے، دوسروں کی مدد سے، مل جل کر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر تھوڑی تحقیق کر کے، تھوڑی جستجو کر کے ان معاملوں کو ہم ضرور سلجھا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے دیگر جو معاملات ہیں زندگی کے، وہ بھی سارے کے سارے اس میں کور اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے، یہ میری نظر میں ایک بہترین اور مکمل ترین رہنمائی ہے دنیا کی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے، ایک دوسرے کے اطاعت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات، کون سی بات ماننی ہے، کون سی بات نہیں ماننی، کون سی بات جو ہے وہ اولین اہمیت کی حامل ہوگی، کون سی بات جو ہے اگر نہ بھی کی جائے تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سی بات ہے مطلب کہاں پر رکھنی ہے۔ تو ہر طرح کی رہنمائی جو ہے اس ایک آیت میں ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو پہچانو، اور ان کے مطابق اپنی فائن ٹیون کر لو، تو تمہارے درمیان اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، اور تم بہترین جو اصول ہے اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے، ان کو بھی وضع کر سکتے ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے دیگر تمہارے معاشرتی اور معاشی معاملات ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ میری نظر میں ایک بہترین قرآن کی، ویسے تو ہر حرف جو ہے وہ بہترین ہے، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی گزارنے میں جو بہترین ہدایت اور رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے، وہ اس آیت میں ہمیں اس کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ امام نووی نے یہ سورہ نساء کی 59 نمبر آیت کا یہاں پر حوالہ دے کر اس چیپٹر کا آغاز کیا کہ جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے لیے ضروری ہونا، اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا کیا صورتیں ہیں، یا کیا بیان ہے، یا اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے۔ تو اس کی احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی ہے، اور اس والیوم کی، اس جلد نمبر 1 جو ہے، اس کی حدیث نمبر 663 ہے، 663 نمبر حدیث، جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کے متفقہ حدیث ہے، کہ مسلمان مرد پر اپنے حکمران کی بات سننا، اپنے مسلمان حکمران کی بات سننا اور ماننا فرض ہے، وہ بات چاہے وہ بات اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو۔
مگر یہ کہ اسے گناہ کرنے کا حکم دیا جائے، سوائے اس کے کہ گناہ کرنے کا حکم دیا جائے، تمہارے لیے ضروری ہے یا فرض ہے کہ تم اپنے حکمران کی بات مانو، چاہے تم اسے پسند کرو یا نہ کرو۔ پس جب اللہ اسے جب اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اس پر سننا اور ماننا فرض نہیں ہے بلکہ انکار کرنا ضروری ہے۔ بخاری و مسلم۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت واضح ہے کہ اگر حکمران جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کو ماننا یا اس پر عمل کرنا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار کر دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور مطلب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا ماننا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اپنے حکمران کی بات کو ماننا۔ اب یہاں پر ہم نے پچھلا جو چیپٹر ہے اس میں بہت ساری باتیں پڑھی تھیں، ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً یہاں پر ایک ایسے معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر حکمران جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان بھی ایسا ہے جو لیڈ کرتا ہے، اپنے اسلام کو لیڈ کرتا ہے، دین کو لیڈ کرتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک ایک دینی سلطنت کو، نہ کہ ایک دنیاوی سلطنت جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرنے والا، جیسا کہ آج کل کی جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، آج کل کی جمہوریت اور جمہوریت کے نظام جو ہیں ان میں سارا کچھ چل رہا ہے اس میں، اور یہ جو ہمارے سامنے احادیث ہے یا جو ایک سنیریو ہے، مسلمان جو نظام حکومت ہے، اسلامی نظام حکومت، اس میں بہت فرق ہے۔ گو کہ علماء جو ہیں وہ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، یا ڈیموکریسی یا جمہوری نظام جو ہے، لیکن اس میں جو بہت سارے قدغن ہیں مطلب انسان کے اپنے کو بنائے ہوا قوانین کے، وہ جب آڑے آتے ہیں تو اس صورت میں یہ جمہوریت جو ہے وہ اور زیادہ مطلب اور زیادہ ناقابل قبول قسم کی چیز بن جاتی ہے۔ خاص کر اب کہنے میں پاکستان کا آئین جو ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے شروع میں ہی جو تمہید کے طور پر یہ شروع میں اس میں منشن کیا گیا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے یہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے یہ، اور اس میں بننے والا کوئی قانون جو ہے وہ اسلامی قوانین یا اسلامک جو رہنمائیاں ہیں اس سے انحراف نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ لیکن یہ ایک جملہ انہوں نے اپنے قانون کی کتابوں کے شروع میں تمہیدی طور پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ تو لکھ دیا گیا، جیسے عدالتوں میں جائیں تو وہاں پر لکھا رہتا ہے عدل و انصاف کا، اور وہاں پر ترازو پکڑے ایک اندھا سا پتلا جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، بڑا انصاف ہوتا ہے یہاں پر، لیکن ہر طرح کی بے انصافی جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے قانون کی کتاب میں شروع میں ایک جملہ چپکا دیا گیا کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو جو اسلامی تعلیمات جو ہے اس کے خلاف ہو، لیکن زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ انہی اصولوں کے اوپر مرتب کیے گئے ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، جو اکثریت جو ہے وہ اسلام کی خلاف ورزی وہاں پر ہے، اس میں سود کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس میں دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر مطلب میرا خیال ہے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ قرآن و سنت کی طرف لوٹیں، اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں اور قرآن و سنت سے ان کو الائن کریں، جیسا کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ابھی بھی ہم نے پڑھا کہ اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق الائن کرو، اس کے مطابق مطلب فائن ٹیون کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ دنیا کی زندگی میں تم دنیا کے فائدے تو ہو سکتا ہے سمیٹ لو، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو چاہے وہ عوامی سطح پر ہو۔ اب یہ ایسے قوانین جو ہیں دنیا داری کے بنے ہوئے، نہ صرف حکومتیں بلکہ عوام بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عوام بھی اس سے اپنا کاروبار کرنا، اپنی اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، سود کے میٹر میں جو انوالو ہیں ان کو سود سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ضرورت ہے بطور خاص کہ وہ ذرا اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے ہمارے جو قوانین ہیں ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 64، یہ بھی سابق راوی کون ہے؟ سابق راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی انہی سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے۔
کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کرتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان چیزوں پر یا ان چیزوں میں جن کی تم اطاعت رکھتے ہو۔ اب وہاں پر جو حکومت تھی، سلطنت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قائم کی تھی، تو اس میں امیر کی یا حکمران کی بیعت کرنی ہوتی تھی عوام کو یا لوگوں کو، یا لوگوں کے جو نمائندے ہیں مختلف قبیلوں کے یا مختلف گروہوں کے جو نمائندے ہیں بطور خاص ان کے لیے، یا عام پبلک یا عام عوام جو ہے وہ بھی جا کر اپنا حکمران یا اپنا جو سلطنت کا جو امیر ہے اس کے ہاتھ کے اوپر وہ بیعت کرتا تھا۔ وہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو انڈورس کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو باتیں مانیں گے، ہم آپ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بیعت کی جاتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بیعت کی جاتی تھی یا صحابہ جب جا کر بیعت کرتے تھے، تو بیعت کیا تھا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا جملہ یا اس طرح کے کچھ وعدے جو ہیں وہ عوام کی طرف سے یا عام لوگوں کی طرف سے اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح سے، جیسا کہ اس حدیث میں کہ جب ہم بیعت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی بات مانیں گے بھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ کرتے تھے اس بیعت کے الفاظ، یا ہر بیعت جب کیا ہے کچھ الفاظ ادا کر کے کچھ ایک وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تو وہ وعدہ ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بھی پھر بعد میں لازم و ملزوم ہوگا۔ تو اس وعدے کو مطلب قابل عمل بنانے کے لیے، اس وعدے کو ایسا رکھنے کے لیے کہ وہ قابل عمل بھی ہو، اس کے عمر عمل کرنا بھی آسان ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے ایک اضافی الفاظ جو ہیں اس وعدے میں شامل کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے ان چیزوں میں بھی جن کی تم اطاعت رکھتے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ گمان مطلب نہیں ہونے دیا، یا اپنے بارے میں بھی یہ بات انہوں نے بریکٹس میں جمع کر کے رکھ دی کہ اگر میں بھی تمہیں کوئی ایسی بات کروں جو تمہارے لیے، جس کو ماننے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تو تم اس کو بھی انکار کر سکتے ہو یا تم اس سے بھی پیچھے ہٹ سکتے ہو۔ یہ گو کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دے یا کوئی ایسی بات کریں یا ایسی کوئی پالیسی بنا کر وضع کر دیں جو کہ عوام کے فائدے میں نہ ہو، یا عوام کے لیے وہ مطلب اس کے اوپر عمل کرنا وہ ممکن نہ ہوتا۔ ایسا تو ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی کہ جہاں پر عوام جو ہیں وہ آ کر حکمرانوں کے ساتھ بیعت کرتے ہیں یا ان کو انڈورس کرتے ہیں، اور خاص کر یہ سینیریو اس صورت میں ہوتا ہے جب نیا نیا حکمران بنتا ہے۔ جب نیا حکمران بنتا ہے تو اس وقت ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس وقت گہما گہمی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس وقت نئے جو امیر آیا ہے اس کو ویلکم کرنے کے جذباتی مناظر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو کچھ جذباتیت جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر آتی ہے۔ اس صورت میں جو جو وعدے کیے جا رہے ہیں یا جو میمورنڈمز ہیں یا جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کے الفاظ اور ان کی جو دورس نتائج جو ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس جذباتی کیفیت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات پر ہم مطلب اکنالج کر لیں جو کہ بعد میں آ کر ہمارے لیے ناقابل عمل ہو جائیں۔ تو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں بند کر کے قیامت تک کے لیے ایک نمونے کے طور پر محفوظ کر دیا اپنی سنت کے ذریعے سے، کہ ٹھیک ہے عوام جو ہے وہ آتے ہیں بیعت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے حکموں کے مطابق ہم چلیں گے، لیکن وہ باتیں جن کی تم طاقت رکھتے ہو ان کے اوپر تم عمل کرنا، جن کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ راستہ جو ہے وہ فلیکسیبل قسم کا یا مختلف دوسرے معاملات جو ہیں وہ تمہارے پاس اوپن ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے بھی اس معاملے کو اوپن کر دیا، اور آج ہمیں بھی اس چیز کی کس قدر اشد ضرورت ہے۔ ہمارے حکمران جو ہے وہ ایسے ڈنڈے کے زور پر اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جس میں عوام کا کس قدر نقصان ہوتا ہے، اور بہت ساری پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عوام کا خون اور پسینہ نچوڑ لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کے قوانین میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن شرعی قوانین کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہمیں ایسی بہت ساری باتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں جو حکمران ہے وہ بھی ان شرعی اصولوں کو سمجھنے کے قابل ہوگا یا ان کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلے گا۔
تو بہرحال بہترین احادیث میں سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جو سنتیں ہیں، ویسے تو ہر سنت جو ہے وہ بہترین ہے، لیکن یہ ایک بہترین رہنمائی جو سلطنت کے امور کے لیے یا مسلمانوں کے عوام کے اور حکمرانوں کے درمیان یہ ایک کوارڈینیشن ہے، اس کی ایک بہترین اگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سیٹ کی کہ وہ باتیں جن کی تم اطاعت رکھتے ہو، تم ان باتوں کے اوپر میری عمل کرنا اور سننا، جن کی تم اطاعت نہیں رکھتے وہ پھر ایک الگ سے ایک بحث یا ایک الگ سے وہ موضوع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 3 اور اس والیوم کی حدیث نمبر 665 ہے، یہ بھی حضرت سابق راوی جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حکمران کے جائز کاموں میں اطاعت سے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، جس نے حکمران کے جائز کاموں سے کاموں میں اطاعت کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے، یعنی مسلمان کے حکمرانوں کے جو جائز مطالبات یا جائز کام ہیں یا جائز قسم کے جو اصول و ضوابط ہیں یا جائز قسم کے جو قوانین ہیں، ان کو ماننے سے یا ان کی اطاعت کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا یا انکار کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ تمہیں حکمران کی اطاعت کرنی ہے، وہ اطاعت جو تمہیں دین سے نہیں روکتی اور جو تمہیں دین سے نہیں روکتی۔ اب اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اللہ کے سامنے کہ وہ اس نے کیوں اطاعت جو ہے وہ نہیں کی اپنے حکمران کی۔ اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہیں، یعنی وہ کسی حکمران کے زیر تسلط نہ رہا، یا اس نے کسی حکمران سے بغاوت کر دی، جیسے کہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے باغی گروپ ہیں جو کہ حکمرانوں کی جو سلطنت جو ہے اس سے بغاوت کر دیتے ہیں اسلحے کی زور پر۔ بہت سارے ایسے گروپس جو ہیں وہ آج بھی ہمارے نظروں میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ گروپس جو ہیں جنہوں نے سر عام بغاوت کر دی حکمرانوں سے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ باغی گروہ جو ہیں جنہوں نے اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر دی، تو ان کی موت جو ہے وہ گویا ایسے ہوئی جیسے کہ وہ جاہلیت کی موت، یعنی جاہل کی موت جو ہے یقیناً آخرت میں بڑی سخت سزا کی مطلب وعید جو ہے وہ ہمیں سناتی ہے۔ اس میں اگر کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہم دیکھیں ٹو دی پوائنٹ رہنے کے لیے، کہ جاہلیت کی موت سے مراد اس میں ہے کہ اسلام سے قبل ایک امیر کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ اپنی آر اور ذلت محسوس کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے جو معاشرے تھے یا مختلف گروہ تھے، ان کی نظام سلطنت یا حکومت کہہ لیں کہ وہ مطلب تکبر ان میں بہت زیادہ تھا، غرور ان میں بہت زیادہ تھا، وہ کسی دوسرے فرد کی اطاعت کو قبول کرنے سے عاری تھے، وہ اس سے انحراف کرتے تھے، یا وہ ذلت محسوس کرتے تھے، عار محسوس کرتے تھے کہ میں خود بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس خود اتنا مرتبہ اور اتنا وہ مال و دولت یا اتنا میرے پاس اثر و رسوخ ہے، تو میں کسی دوسرے کی اطاعت کیوں کروں؟ تو وہ یہ بڑا ان میں ایک تکبر رہتا تھا پہلے حکومت سے یعنی اسلام سے پہلے، جس کا یہاں پر پھر کلا کما کیا۔ اور ایک امیر یا ایک رہنما جو ہے اس کے اندر، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے اعلیٰ خاندان کا ہے، چاہے نارمل سی فیملی سے ہے، چاہے وہ مڈل طبقے سے ہے، چاہے وہ لوور طبقے سے ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ایک امیر جو ہے جس کو حکمران مقرر کیا، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کے احکاموں کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح سے یہی ایک نشانی ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ ایک یونٹ یا ایک اکائی طور پر بن سکتا ہے، وگرنہ الگ الگ گروہوں میں بٹ کر تو پھر اپنی طاقت جو ہے اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایک تو اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ بغاوت کرنے سے مسلمان سلطنت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، بغاوت کرنے کے بجائے مناسب انداز سے آواز جو ہے وہ اٹھائی جائے، جو کہ قوانین میں، جو اسلامی قوانین میں بھی ہے۔ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خطبے کے دوران ان سے کسی ایک شخص نے پوچھ لیا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو سوٹ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو ایک
ایک سوٹ سے یا ایک جو بھی پیس ہے سوٹ کا، اس سے تو آپ کے کپڑے بنتے نہیں ہیں، ان کی جسامت جو ہے وہ بڑی تھی۔ تو آپ کو تو مال غنیمت سے ایک سوٹ ملا ہے، تو آپ نے یہ سوٹ کیسے بنا لیا ہے؟ اتنی سی چھوٹی سی بات کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ سوال جو ہے وہ آ گیا، وہ بھی بھرے مجمع میں۔ اب آج کے حکمرانوں کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے بدتمیز، اٹھا لو اس کو اور جیل میں ڈال دو، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی حکمرانوں کے ساتھ، نہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ اس کو کلیریفائی کیا۔ ان کا احتساب ہوا تو انہوں نے اس احتساب کا واپس جواب دیا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا بھی کپڑا جو ہے وہ ساتھ شامل کر کے میں نے یہ سوٹ اپنا جو ہے بنوایا ہے۔ تو مسلمان حکمران سلطنت، ہم یہ جو احادیث پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی طرح کا کوئی سوال و جواب نہیں، عوام کے پاس پورا رائٹ ہے اس میں کہ وہ اپنے حکمرانوں سے مناسب اور جائز قسم کے جو سوالات ہیں وہ کریں، اپنی کلیریفیکیشن لیں، اپنے معاملات کو اچھے کریں، اور یہی طریقہ ہے کہ بہترین انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اگر ریزسٹنس آ جائے، چاہے عوام کی طرف سے ہو چاہے حکومت کی طرف سے ہو، تو جو ریزسٹنس ہے یا جو انکار ہے یا جو ہٹ بدرمی اور تعصب وغیرہ اس میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر حکومتوں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھاتی ہے، نفرتیں جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں دوسرا جو یہاں پر ہے کہ تاہم اس میں جس امیر کی بیعت اور اطاعت کو ضروری اور اس سے خروج و بغاوت کو جاہلیت قرار دیا گیا، اس سے صاحب امر و اختیار یعنی امیر، حکمران اور بادشاہ وقت جو ہے وہ مراد ہیں۔ مسلمانوں کی چھوٹی محدود جماعتوں کے بے اختیار امیر مراد نہیں ہے، کیونکہ ان کی اطاعت سے ملکی استحکام وابستہ ہے، اور نہ ہی ان کی عدم اطاعت سے نظم مملکت میں کوئی اختلال واقع ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گروہ، ایک تو ہے جو جیسے کہ وزیر اعظم ہے آج کا، یا امیر سلطنت ہے، جو یا جو حکمران ہے، جو سب سے اونچی جو پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی مطلب بیعت جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے ذیلی قسم کے گروہ جو ہیں، چھوٹے چھوٹے لیول کے، لوکل لیول کے جو ہیں، جو چند افراد پر یا چند سو افراد پر مشتمل چھوٹے چھوٹے گروہ ہوں گے، ان میں کیفیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ وہ لوکل لیول تک اپنے معاملات جو رکھتے ہیں، اور لوکل لیول تک ان کی آپس میں لین دین یا بات چیت یا گفت و شنید یا جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ لوکل لیول پر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ نیشنل لیول پر نہیں جاتا۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے اس کا براہ راست جو ہے وہ مطلب مین جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف جاتا ہے، نہ کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف۔ تو لوکل گورنمنٹ میں پھر اس کا زیادہ اثر بھی نہیں آتا، تو اس لیے پھر وہ چھوٹے اور محدود پیمانے پر ہوگا۔ تو لوکل لیول پر جو ہے وہاں پر اصطلاحات وغیرہ یا ایک دوسرے کی مخالفت وغیرہ یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید جو ہے جائز الفاظ میں یا جائز طریقے سے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوکل لیول پر وہ کہے کہ نہیں جی میں تو اس گروہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، وہ اس صورت میں وہ کسی دوسرے گروہ کو یا دوسرے گروپ کو یا کسی دوسری جماعت کو وہ جوائن کر سکتا ہے، لیکن حکومتی سطح پر جب جائے گا تو اس صورت میں تو ایک بڑی حکومت جو پوری سلطنت، ایک نیشنل، پورے نیشن کے اوپر وہ حکمران ہے، تو اس کے خلاف اگر بغاوت کرے گا تو اس کا مطلب ہے پورے ملک کے خلاف ہی وہ بغاوت پر آ گیا۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے امیر کے خلاف علم بغاوت جو ہے اس کو بلند کرے۔ تو اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی دیکھیں بتا دی کہ ایسا جو کرے گا اس کے پاس قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی اس کے پاس منطق نہیں ہوگی یا کوئی مطلب ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے اور اللہ سے اپنے پاس مارک جو ہے وہ لے لے اس پرٹیکولر میٹر میں۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک موضوع کے اعتبار سے اہم ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام ہی کو مقرر کر دیا جائے، گویا کہ اس کا سر انگور ہے، یعنی انگور کی طرح چھوٹا سا ہے، جسے انسان بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ یعنی حکمران جو ہے اس کی ظاہری حیثیت، اس کا ظاہر اور ظاہری اس کی خیت جو ہے، شکل و صورت وغیرہ، یا اس کا ظاہری رہن سہن، یا اس کی جو ظاہری مالی کیفیت کہہ لیں، یا بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ان سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ جو اسلامی سلطنت کے جو قوانین ہے جو ان کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں مختصر الفاظ میں یہی ہے کہ حکمران کی شخصیت جو ہے
اس کا ظاہری اثر جو شکل و صورت ہے اس کے اوپر نہیں، یا ظاہری اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اہم نہیں، بلکہ اس کے اقدامات، اس کا جو قوانین ہے، اس کی جو فرامین ہے، جو اس کے جو اصول و ضوابط وہ جو بنا رہا ہے، یا جو حکمت عملی بنا رہا ہے، جو اسٹریٹجی بنا رہا ہے، وہ ضروری ہے، اس کے اوپر غور و فکر، یعنی کوالٹی جو ہے وہ مطلب رول کرنے کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ جو رولر جو ہے اس کی اپنی شخصی خصوصیات جو ہیں یا ظاہر خصوصیات جو ہیں وہ سیکنڈری ہوں گی، وہ اس کے اوپر زیادہ اثر نہیں دننا۔ اسی طرح سے یعنی کہ کوئی مطلب ہمارے سننے میں آتی ہے، یہ کوئی عام فہم سی بات ہے کہ مطلب کسی کو اس کی شکل و صورت ناپسند ہونے کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا یا اس کو مطلب ریجیکٹ کر دیا، اس کی تو کسی بھی لیول میں اسلام میں کسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین خلقت کے طور پر اس پوری کائنات میں انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین جو تخلیق ہے وہ انسان کی شکل میں اس پوری کائنات میں موجود ہے، اس پوری کائنات میں۔ تو انسان کی اپنی شکل و صورت کے اوپر، اس کی وضاحت کے اوپر کسی قسم کی انگلی اٹھانی، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، رنگ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قد جسامت وغیرہ کے اعتبار سے، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، اپنی اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے ساتھ تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی۔ اب یہاں پر کچھ صورتیں جو ہیں یا کچھ معاملات جو ہیں کہ ان میں سے کسی طرح کوئی معاملہ ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس حکمران کی اطاعت کرو۔ اس میں جو دو تین چیزیں ہیں، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ تنگی اور خوشحالی کی حالت یعنی کہ اپنا جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں بعض دفعہ ایسا امپلیمنٹ کر دیا قانون جس میں کچھ ٹیکس ایسا ڈال دیا، یا کچھ میں کچھ مثال کے طور پر اگر تو ہم اسلامی سلطنت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کسی جنگ کے لیے وہاں پر فنڈ ریزنگ کی کمپین شروع ہوگی، ایک بڑا مارکا ہے، ایک بڑا دشمن ہے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، تو اس جنگ کے لیے ایک بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، اس کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے افرادی وسائل ہیں ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اب ہمیں وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنا ہے مال و دولت کی شکل میں یا دیگر اسباب جو ہیں اس کی شکل میں، یا اس کے لیے ہمیں اپنی ذاتی خدمات جو ہیں وہ بھی پیش کرنا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اسپیشل سکل ہے وہ اس میں جا کر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، لاجسٹک میں جا کر اس کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ بہت سارے مختلف چھوٹے چھوٹے ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے اب حالات اگر کسی معاملے میں ٹائٹ ہیں تو وہ کسی دوسرے میٹر میں جا کر اس کی مدد کرتا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے کم ہے تو ویسے دوسروں کو ترویج کر کے یا دوسروں سے کنٹریبیوشن لے کے اکٹھا کر کے وہاں پر جمع کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم آج کل بھی کرتے ہیں کسی کاز کے لیے۔ آج کل خاص کر فلسطین کا کاز جو ہے اس کے اوپر ضرور آپ کی توجہ جو ہے یقیناً ہوگی کہ اس کے لیے اب اگر ہمارے اپنے وسائل کم ہیں، اور یقیناً بہت کم ہے، تو اس صورت میں دوسرے جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو ریکویسٹ کر کے ان سے تھوڑی سی کنٹریبیوشن لے کر آپ کہیں جمع کر کے کسی ذریعے سے وہ وہاں پر مدد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ تو تنگی کی حالت میں بھی الٹرنیٹیوز آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ تو لوکل لیول کی میں نے مثال دی، مطلب اعلیٰ سطح کے اوپر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ حکمران جو ہے اس نے ایک پالیسی امپلیمنٹ کی جس کو پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے عام پبلک کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس میں مختلف انداز سے وہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں۔ تو الٹرنیٹیو جو ہے وہ تلاش کر لیں، اگر الٹرنیٹیو نہیں بھی ہیں تو تنگ اپنے آپ کو نہیں محسوس کرنا، بلکہ خوشی کے ساتھ اس کو انڈورس کرنا ہے جو فیوریبل پالیسی ایک جو ہے وہ امپلیمنٹ کی گئی۔ یہ خاص کر جو ہم تو چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہیں یا مڈل طبقے کے، مثال کے طور پر کاروباری طبقے کی میں بات کرتا ہوں کہ آج کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹیکس امپلیمنٹ کرتی ہے کسی ایک انڈسٹری پہ، فار ایگزامپل شوگر انڈسٹری کے اوپر کوئی ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اب شوگر اونر جو ہیں وہ تو آلریڈی ملینرڈ کیا بلینرڈ ہیں، بلینرڈ ہیں، اتنی وسیع ان کی انکم ہے،
اس کے باوجود ان کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ کوئی پالیسی اگر ان کو دینا پڑے تو وہ پھر واویلا مچانا شروع کر دیں گے، لو جی ہمارے تو مارے گئے، لٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ظاہری طور پر تو وہ تنگ نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی تنگی کا واویلا کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسی ہر طرح کی سچویشن جو ہے وہ اس میں کور ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے۔ تو تنگی کی حالت ہو چاہے خوشحالی کی حالت ہو، خوشحالی میں تو بڑا آسان ہے اس حکمران کی بات کے اوپر عمل کرنا، اس کے باوجود کہ اگر کوئی انکاری ہوتا ہے تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی۔ اب یہ جو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ عام عوام جو ہے اس کے مختلف سیکٹ ہیں، مختلف کہہ لو کہ مطلب رول نہ، جیسے یہ سیکٹر ہی کر لیں، کاروباری سیکٹر کر لیں کہ کاروباری سیکٹر میں ایک سیکٹر کو کچھ فائدہ دے دیا، دوسرے سیکٹر کو فائدہ نہیں دیا، تو ایسی صورت میں بھی اب ایک سیکٹر میں جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دے دی، دوسری کو ترجیح نہیں دی، تو ایسی صورت میں بھی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں الیکٹریسٹی بلز جو آتے ہیں، الیکٹریسٹی بلز جو ہیں اس میں مطلب کچھ لیولز جو ہیں معیر کیے جاتے ہیں کہ اگر پہلے 200 یونٹ ہوں گے تو اس کا ریٹ جو ہوگا 201 سے لے کے 400 یونٹ تک ہوں گے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ڈفرنٹ لیول جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے رہتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے غریب بندہ جو ہے وہ کم سے کم بجلی خرچ کرتا ہے تو وہ 200 یونٹ کے اندر ہی اپنے آپ کو محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کم بجلی کا بل آئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی پالیسی ایسی امپلیمنٹ کر دے کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ 201 سے 400 یونٹ جو دوسرا لیول جو ہے ان لوگوں تک جاتا ہو، نیچے والے جو پہلے 200 یونٹ جو ہیں ان کے لیے اس میں کوئی بینیفٹ نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں واویلا نہیں مچا دینا، ایسی صورت میں بھی اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر کے قبول کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہیں سمجھنے کے لیے کہ مختلف جو سیکٹس ہیں ہماری معاشرتی لائف میں، اس میں مختلف طور پر جو تھوڑی سی ایسی کوئی حکمرانوں کی طرف سے کہ پالیسی نظر سامنے آ جائے جس میں لگتا ہے کہ کسی ایک طبقے کو یا کسی ایک مطلب سیکٹر کو کچھ بینیفٹ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، اس کے اوپر بھی مطلب حکمران کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے۔ تو بہرحال یہ بھی مختلف طرح کے موضوعات جو ہیں وہ اس میں کور ہوتے ہیں اس حدیث میں بھی۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ محدود کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ اگلی مجلس میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی اینچ نیچ ہے تو ہمیں معاف فرمائے، اور اس میں جو نصیحت اور ہدایت کی باتیں ہیں ان کو ہمیں اپنانے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی مجلس کا وقت بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ اگلے آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت جو ہے صبح وہ تھوڑا سا اور پیچھے چل جا رہا ہے، اور کافی سارا وقت جو ہے اب نماز کے بعد باقی رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم اپنے وقت کے اوپر ابھی فی الحال اگلے ہفتے تک تو اپنا وقت جو ہے وہ ہم یہی رکھیں گے جو چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں ہم 10 منٹ اور پیچھے لے جائیں اپنے وقت کو۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کے قریب قریب ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کریں۔ سب کو دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور رحمائی رکھے، ہمارے معاملات میں آسانی کرے، ہماری جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رہنمائی کرے، ہماری مدد فراہم کرے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اور دوسرے دیگر بزرگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور دوسرے عزیز و اقارب اور مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ جنت کے جو باغ ہیں ان میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے اس میں داخلہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عنایت فرما دے، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ